بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد روک دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں معطل کی ہیں، جس کے بعد ایران نے بھی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اب ایران کی پوری توجہ ملک کے دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کے دوران ہی جارحیت کا راستہ اختیار کیا، لیکن ایرانی مسلح افواج نے امریکی حملوں کا مؤثر جواب دیا اور اب ایران کی حکمت عملی مضبوط دفاع پر مبنی ہے۔ آگاہ کرتے چلے آپ کو کہ امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ معطل کی ہیں اور جو مفاہمتی یادداشت تھی جو ان پر عمل درآمد ہو رہا تھا وہ ایران کی جانب سے روک دیا گیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ ہیں ایران کے کاظم غریب آبادی، ان کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات چل رہے تھے اور اس سلسلے میں امریکہ نے جو ہے ایرانی آئل پر بھی پابندیاں ہٹائی تھیں، لیکن دوبارہ یہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں اور جو ان کے منجمد اثاثے تھے ایران کے، جو کہ کچھ قطر کے پاس بھی پڑے تھے اور دیگر ممالک کے اندر موجود تھے، تو ان حوالے سے بھی مذاکرات چل رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا جائے اور اس کا میکانزم کیا ہوگا۔ تو یہ تمام جو عمل درآمد تھا وہ روک دیا گیا ہے۔ ایران کا بحرین میں امریکی ڈرون ڈپو پر بڑا حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں قائم امریکی مصنوعی ذہانت کا مرکز بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ مرکز ایران میں حملوں کے لیے اہداف کا تعین کرتا تھا۔ امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کو آخری وارننگ دیتے ہیں۔ خطے میں امریکی شراکت دار کمپنیوں اور اثاثوں کو چن چن کر نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی جانب سے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ایران کا بحرین میں امریکی ڈرون ڈپو پر بڑا حملہ، ایران کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے جس میں دھوئیں کے بادل اور آگ لگ چکی ہے۔ اس ڈپو پر یہ ڈرونز کا ڈپو تھا اور جو امریکی مصنوعی ذہانت کا یہ مرکز تھا، جس کی یہ جو مرکز تھا وہ ایران پر حملوں کے لیے لوکیشن طے کرتا تھا اور مختلف طرح سے معاونت کر رہا تھا، تو اس مرکز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کا یہ مرکز تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مشتبہ میزائل اور ڈرون حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی ہے، جس میں شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کی تصویر والے میزائل امریکی اڈوں کی طرف داغے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آپریشن نصر 2 کے تحت اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر فتح اور شہید 136 ڈرون سے مشترکہ طور پر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب بحرین اور کویت نے ایران سے آنے والے متعدد میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، جس سے خطے میں امریکی اور ایرانی کشیدگی بدترین نہج پر پہنچ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے اردن میں واقع امریکی ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اس ہوائی اڈے پر امریکی افواج اور جنگی طیارے بڑی تعداد میں تعینات ہیں، جبکہ اردن کی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے 10 میزائل ناکارہ بنا دیے گئے۔ بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اپنے اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں ایئر بیس کے وسیع حصے، جن میں امریکی فوجیوں کی بیرکیں اور ایندھن ذخیرہ کرنے والا پورا علاقہ شامل ہے، شدید آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ ایران کے مسلح افواج نے آپریشن سائیکا کے 15ویں مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے بحرین میں واقع امریکی فوج کے اہم ترین شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر خودکش ڈرون سے بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس تازہ ترین کارروائی میں تباہ کن ہدف تلاش کرنے کے لیے لوٹرنگ ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان ڈرونز نے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فضائیہ کے طیاروں کی پناہ گاہوں، پارکنگ ایریاز اور ایندھن کے ذخائر کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں اور ملک کا مستقبل روشن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے غیور عوام کو ریاست کا ساتھ دینے پر بے دردی سے شہید کیا اور منگی ڈیم کو صوبے کے اہم آبی منصوبہ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق سمر کیمپ میں طلباء و طالبات سے خصوصی نشست سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ پولیس پر حملے کے بعد مدد کے لیے جانے والی فورس پر حملہ کیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی صورت جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پاکستان کے خلاف سازشیں ناکام ہوں گی۔ پاک فوج اور بلوچ عوام مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے، جبکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ زیارت کے اندر ایک بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے، 20 ارب روپے کا ڈیم ہے۔ اس کی سیکورٹی کے لیے ایک پمپنگ سٹیشن کے لیے جاتی ہے پولیس اور وہاں پر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو دیور 30+ پولیس مین جو وہاں پر تھے، انہوں نے جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جب فورس ان کو ری انفورس کرنے کے لیے گئے، وہ راستے میں ایمبوش ہوئی، جس کے لیے ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی بنا دیا۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس ریاست کے شہریوں کو بھی شہید کریں،
पुलिस मैन को भी शहीद करे, आर्मी मैन को भी शहीद करे, एफसी को भी शहीद करे। इन्हीं दिनों में कड़ियल जवान मेरे पाकिस्तान मिलिट्री के शहीद हुए। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी मुनज़्ज़म साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, आपकी हुकूमत और बलूचिस्तान के लोग इंशाअल्लाह ताला इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मार के हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनासिब और शर्मनाक बयान। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। मार के हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। नौरीन नियाजी का शर्मनाक बयान। नौरीन नियाजी ने कहा कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया। भारत ने इसलिए गुरेज किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज और सोच बानी के मखसूस बयान की अक्कासी है। बानी पीटीआई उनकी बहनें और ख़ानदान ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सालमियत को भी दांव पर लगा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने नौरीन नियाज़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि फिर नौरीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। बानी पीटीआई और उसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज की कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। हर पाकिस्तान को अपने अजीम और बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई खैर नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें CDA और EOBIA ने सयाहत, तफरी, होटल्स और इंडस्ट्री और दीगर शोबों से मुतालिक मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर मुश्तरका तौर पर काम करने का फैसला किया है। इजलास में वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। CDA और EOBI को 15 रोज़ में मुश्तरका मनसूबों का हतमी प्लान मुरतब करने का टास्क दे दिया गया। 15 रोज़ बाद वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास होगा। इजलास में दोनों वज़रा इस्लामाबाद के लिए सयाहत, एंटरटेनमेंट, होटल इंडस्ट्री और दीगर शोबों के मुजवज़ा प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद दोनों इदारों के दरमियान मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस्लामाबाद मफ़हमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद और तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है, जबकि पाकिस्तान की तामीरी और सालसी के किरदार को सराहा गया। इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी, तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के एहतराम, जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को अवलीन तरजीह करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है।